فرمایا تھا، صحیح بخاری کی 2704 نمبر حدیث پاک ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا 2704 نمبر پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 سال پہلے، کتنا عرصہ جی؟ 30 سال پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ فرمایا یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سید ہے۔ کیا ہے جی؟ سید ہے، سردار ہے، سید ہے۔ بھائی ابھی معاشرے کے اندر جتنے بھی سادات ہوتے ہیں ان کو آپ سید کہتے ہیں یا میں سید کہتا ہوں، کیا خیال ہے جی؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو سید کا لقب خود امام الانبیاء نے عطا فرمایا ہے۔ اب کوئی بندہ ان کے سیادت کا انکار کرے، ہاں جی، ایک پنڈی کا ہے لال ریچھ، ہاں جی، شکل سے ریچھ لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب جو سب کچھ جھکا کر دے دے وہ شاہ نہیں ہوتا۔ یعنی امام حسن کے بارے میں اس نے کہا کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی اور خلافت ان کو سپرد کر دی تھی، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت تھی جس کو انہوں نے پورا کیا نا، لیکن وہ کہتا ہے جو سب کچھ سر جھکا کے دے دے وہ شاہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تجھے کس نے شاہ کہا ہے؟ تو اپنا شاہ ہونا ثابت کر، پہلے تو اپنا سید ہونا ثابت کر۔ تیرا سید ہونا ثابت تو میں یا کوئی اور کرے گا نا۔ امام حسن مجتبیٰ کی سیادت کا انکار کرتے ہو جس ہستی کو سید امام الانبیاء نے فرمایا، ان کے سید ہونے میں کون شک کر سکتا ہے جناب؟ فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا سردار ہے، سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ فرمایا جب دو بڑے بڑے مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان اختلافات بڑھ جائیں گے، قتل و قتال ہوگا، خون ریزی ہو جائے گی، میرا یہ بیٹا دو بڑے مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ مصلح امت امام حسن مجتبیٰ کہ آپ نے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائی اور فرمایا عظیمتین من المسلمین، وہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے۔ اب جس کو خود رسول اللہ مسلمان کہیں، اب کوئی کالا اٹھ کے جناب نعوذ باللہ ان کے بارے میں بک بکارے کرے تو ہم کالوں کے تو نہیں نہ مانیں گے، ہم تو امام الانبیاء کے مانیں گے۔ یہ کلمہ ہم نے ان کا پڑھ رکھا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ نبی رحمت خواہش نفس سے بات کرتے ہی نہیں ہے، ان کا کہنا وحی خدا ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ دونوں گروہ جس گروہوں کے درمیان امام حسن مجتبیٰ صلح کروائیں گے وہ دونوں گروہ مسلمانوں کے گروہ ہوں گے۔ اور اتفاق ہے اس بات پر، مورخین نے اتفاق کر رکھا ہے، وہ دو گروہ کون کون سے تھے؟ ایک امام حسن مجتبیٰ کا گروہ تھا، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا۔ ان کے درمیان معاملات کو، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کیا بیٹے سے زیادہ باپ کا حامی اور باپ کا غیرت رکھنے والا کوئی ہو سکتا ہے جی؟ ہاں جی، ایک پرایا بندہ، ہاں جی، جس کی ویسے نسبت ہے، وہ اتنی غیرت کھائے گا یا بیٹا اپنے باپ کے نام پر غیرت کھائے گا؟ جی بیٹا کھائے گا۔ آج کالوں کو غیرت آتی ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف کیوں نکلے؟ ہم نہیں چاہتے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف کوئی نکلے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میں نے کہا حضرت تیری غیرت کدھر کی ہے؟ کون سی تیری غیرت ہے؟ حسن مجتبیٰ بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں حسن مجتبیٰ، جب انہوں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی اور خلافت ان کے سپرد کر دی تو کس کھیت کی مولی ہے؟ تیری غیرت کس کھاتے کی ہے؟ غیرت شہرت کوئی چیز نہیں چلتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اجتہادی مسئلے میں مسئلہ چل پڑا، آپس میں خون ریزی ہو گئی، قتل و قتال ہوا، بڑا معاملات خراب ہوئے۔ بالآخر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سال کے بعد، 30 سال پہلے نبی علیہ السلام نے یہ بشارت عطا فرمائی، 30 سال کے بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بشارت کو پورا فرمایا اور پورا فرما کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیعت بھی کی اور خلافت ان کے سپرد کر دی۔ جب سپرد کر دی، پوری امت کے اندر جناب